أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو، اور نہ توڑو قسموں کو پکا کرنے کے بعد، اور تم نے کیا ہے اللہ کو اپنا ضامن، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور مت رہو جیسے وہ عورت کہ توڑا اس نے اپنا سود کاتا ہوا محنت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے، کہ ٹھہراؤں اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو چڑھا ہوا دوسرے سے۔ یہ تو اللہ پرکھتا ہے تم کو اس سے، اور آئندہ کھول دیں گا اللہ تم کو قیامت کے دن جس بات میں تم جھگڑ رہے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک فرقہ کر دیتا، لیکن راہ بلاتا ہے جس کو چاہے اور سجاتا ہے جس کو چاہے، اور تم سے پوچھوں گی جو کام تم کرتے تھے۔ لفظ عہد ان تمام معاملات و معاہدات کو شامل ہے جن کا زبان سے الزام کیا جائے، یعنی اس کی ذمہ داری لی جائے، خواہ اس پر قسم کھائے یا نہ کھائے، خواہ وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے سے۔ یہ آیت در حقیقت آیت سابقہ کے تشریح و تکمیل ہے۔ آیت سابقہ میں عدل و احسان کا حکم تھا۔ لفظ عدل کے مفہوم میں ایفاء عہد بھی داخل ہے۔ کسی سے عہد معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ مقرر نہیں، بلکہ آخرت کا عذاب ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ عہد کو توڑنا، وعدے کو توڑنا، کسی سے وعدہ کرے اس کو توڑنا، اس پر تو کوئی کفارہ نہیں ہے وعدے کے ٹوٹنے پر، لیکن آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا اور ذلیل کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ شریعت اور اسلام نے جو ہے وعدے کی پابندی سکھائی ہے۔ اگر کسی سے وعدہ کرو تو اس کو نبھانے کی کوشش کرو، اگر نہیں نبھا سکتے تو وعدہ مت کرو۔ بات سمجھ گئے؟ بلا وجہ گناہ مت کرو۔ اسی طرح جس کام کی قسم کھائی اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس کام کی قسم کھائی، قسم صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم کے علاوہ آپ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے۔ قرآن پاک کی بھی قسم
نہیں کھا سکتے، ماں کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، صرف قسم کھانا ہے تو اللہ رب العالمین کی۔ تو قسم کے خلاف کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں وبال عظیم ہے، اور دنیا میں بھی اس کی خاص صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے۔ قسم اللہ کے کھا لی، اب قسم توڑنا ہے تو اس کا بھی کفارہ لازم آتا ہے۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جس جماعت سے تمہارا معاہدہ ہو جائے اس معاہدے کو دنیوی اغراض مفاعلے کے لیے، دنیوی اغراض و منافع کے لیے نہ توڑو۔ مثلا تمہیں یہ محسوس ہو کہ جس جماعت یا پارٹی سے معاہدہ ہوا ہے یہ کمزور اور تعداد میں قلیل ہے، یا حال کے اعتبار سے مفلس ہے، اور اس کے بالمقابل دوسری جماعت کثیر و طاقتور ہے یا مال و دولت والی ہے، تو صرف اس طمع سے کہ طاقت اور مالدار پارٹی میں شامل ہو جانے سے منافع زیادہ ہوں گے، پہلی جماعت کا عہد توڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے عہد پر قائم رہے اور نفع و ضرر کو خدا کے سپرد کرے۔ البتہ جس جماعت یا پارٹی سے عہد کیا ہے وہ اگر خلاف شرع امور کا ارتکاب کرے اور کرائے تو اس کا عہد توڑ دینا واجب ہے، بشرطے کہ واضح طور پر ان کو جتلایا جائے کہ ہم اب اس عہد کے پابند نہیں رہیں گے، جیسا کہ آیت فانفذ الیہم سواء مذکور ہے۔ آخر آیت میں مذکورہ صورتحال کو مسلمانوں کی آزمائش کا ذریعہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں کہ اپنے نفس کے اغراض و خواہشات کا تابع ہو کر عہد کو توڑ ڈالتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نفسانی جذبات کو قربان کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا، اس آیت میں ایک اور عظیم گناہ اور وبال سے بچانے کی ہدایت ہے، وہ یہ ہے کہ قسم کھاتے وقت ہی سے اس قسم کے خلاف کرنے کا ارادہ ہو، صرف مخاطب کو فریب یعنی دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائی جائے تو یہ عام قسم توڑنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ بھئی کسی کو اعتماد میں لینے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائی جائے، یہ تو مزید اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ ایک تو مسلمان دھوکہ دے نہیں سکتا ہے، اور جو مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بزرگان دین کسی کو فریب دینے کے لیے اور کسی کو اعتماد میں لینے کے لیے قسم کھائی جائے اور پھر اس قسم کو توڑ دیا جائے تو یہ تو اور سخت مزید گناہ ہے، جس کے نتیجے میں خطرہ ہے کہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے۔ کیا ہے؟ کسی کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ بازی کرنے کے لیے قسم کھائیں، یہ تو زبردست گناہ تو ہے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہونے کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی کو مال بیچیں اور قسم کھائیں کہ مال ماشاءاللہ بہت بہترین ہے، اعلیٰ قسم کا ہے، سامنے والے بندے کو صرف اعتماد میں لینے کے لیے، یہ دھوکہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ واقعتاً مال ویسا نہیں جیسے تعریف کی جائے، یہ تو دھوکہ ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا کا یہی مطلب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ توڑو۔ اللہ کے عہد کو ہم سب نے کیا اللہ سے وعدہ کیا ہے، بولو کیا کہ نہیں کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم سب کے روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد ان کے عہد کو توڑنا، ان کی نافرمانی کرنا کتنی خطرناک بات ہے۔
آج اللہ رب العالمین سے ہم نے عہد و پیمان کیا تھا، لیکن کیا ہم اللہ کے عہد پر پابند ہیں؟ نہیں ہے تو بڑی خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کتنے مسلمان ایسے جو اللہ کے عہد کے پابند نہیں ہیں؟ ہاں، ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں۔ ہم سب کے روحوں نے، بلکہ تمام کے روحوں نے، مسلمانوں کے کافروں سب نے کہا تھا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم کوئی نفس کے تابع ہوا، کوئی شیطان کے تابع ہوا، کوئی دنیا کے تابع ہوا، کوئی جو ہے کسی خاتون کے تابع ہوا، پتہ نہیں کون کہاں کہاں تابع ہوئے، اور اپنے دلوں کے اندر پتہ نہیں کن کن کی صورتیں اور شکلیں لے کر گھوم رہے ہیں۔ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جی، دنیا کے اندر اگر رب مانی زندگی گزاروں گے بزرگان دین، تو آخرت کے اندر من مانی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر نفسانی خواہشات کے سواری پہ سوار ہو کر زندگی گزاروں گے، پھر آخرت کے اندر من مانی رب مانی زندگی گزارنا پڑے گی۔ تو وہ زندگی کون سی ہوں گی؟ لہم عذاب شدید، میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو ہم سب نے، بلکہ تمام انسانوں کے روحوں نے، عورت ہو کہ مرد ہو، سب نے کہا تھا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، یعنی اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ توڑو۔ یا تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا اور اس کے منافع ہے۔ کیا ہے بولو؟ وہ مقدار میں کتنے بھی بڑے ہو، آخرت کے منافع کے سامنے چھوٹے ہیں۔ جی، جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ناپ تول میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، اگر ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں تو یہ اللہ کے وعدہ خلافی ہے۔ تھوڑا سا نفع کماؤں گے ڈنڈی مارنے میں، 1 کلو میں 5 روپے مزید اضافہ ہوگا، 5 نفع ملیں گا 5 ڈنڈی کا، لیکن لگ رہا ہے منافع ہو رہا ہے۔ 500 روپے آج ڈنڈی کے اندر بچ گئے ہیں، 500 منافع، 1000 روپے بچ گئے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کا سودا خراب کر رہے ہیں۔ دنیا کا چاہے کتنا بھی منافع ہو، کتنا بھی نفع ہو، لیکن آخرت کے سامنے بولو کیا ہے؟ جی بھئی، آپ کا گھر کتنا ہے؟ 20 بائی 40 کا ہو سکتا ہے، 40 بائی 80 کا پکڑ لو، کسی کا 80 بائی 100 پکڑ لو، لیکن اللہ رب العالمین کتنا بڑا مکان دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے دنیا سے 10 پٹ بڑا گھر عطا فرمائیں گے۔ دنیا، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، تو آخرت کے سامنے دنیا کے گھر کی کیا حیثیت؟ بولو کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں بزرگان دین۔ جی، ایک وقت میں میرا اللہ 70,000 قسم کے کھانے کھلائیں گا۔ کیا آپ نے 70,000 قسم کے کھانے کھائیں؟ ارے کھائیں کیا؟ دسترخوان پر اگر 10 قسم کے کھانے کھائیں تو بہت بڑی بات، لیکن آج تک 10 قسم کے کھانے دسترخوان میں کوئی کھاتا ہوتا؟ بمشکل 1 یا 2 یا 3 بہت ہو گیا، تو بس سمجھ گئے۔ لیکن آخرت کے کھانوں کے سامنے دنیا کے کھانے کی کیا حیثیت؟ 70,000 قسم کے اللہ کھانے کھلائیں گا۔ جی، آپ کو ضرورت نہیں پڑیں گی، ڈکار آئیں گے، کھانا ہضم ہو جائیں گا۔ تو بزرگان دین، آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت بولو نا نہیں ہے۔ آخرت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا، دنیا کے دن کی کیا حیثیت؟ ارے بولو نا، کوئی حیثیت ہے کیا؟ آج کوئی کتنا بھی مالدار ہو، بادشاہ ہو، دنیا سے جانا پڑے گا، لیکن وہاں پر جو اللہ بادشاہی دیں گا وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ وہ ملکن کبیرا، ہم تم کو ایک بڑی بادشاہی عطا کریں گے۔ بس سمجھ گئے؟ تو اللہ سے وعدہ ہم سب نے کیا ہے، تو ہم سب اللہ کے عہد پر پابند رہیں اور دنیا کے منافع کے خاطر اپنے رب کو نہ چھوڑیں، دنیا کے دولت کے خاطر آخرت کو نہ چھوڑیں۔ بات سمجھ گئے؟ جو ہے سو ہے، سچ بولا کریں۔ جی، جیسا بھائی اس میں پانی تو پانی بولو، پانی ہے تو ہاں اس کو اسپرائٹ مت بولو، پانی ہے تو پانی ہی بولو اس کو۔
اتنا کھرے اور کھورے بنو کہ پانی کو پانی بولو، بات سمجھ گئے؟ ہاں، دنیا کے منافع کی خاطر اپنے آپ کو بہکنے سے بچاؤ۔ تو آخرت کے منافع کے مقابلے میں ساری دنیا، اس کی ساری دولتیں بہت تھوڑی ہیں۔ جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا لے لی، اس نے انتہائی خسارے کا سودا کیا۔ بولو کیسے کیا؟ ہمیشہ رہنے والی اعلیٰ ترین نعمت اور دولت کو بہت جلد فنا ہونے والی گھٹیا قسم کی چیز کی عوض بیچ ڈالا۔ بھئی دیکھو، آخرت میں نہ موت آنے والی ہے، نہ ہم دنیا میں آنے والے ہیں۔ بولو آنے والی موت کا تو تصور ہی نہیں۔ آخرت میں بولو موت نہیں آنے والی ہے۔ لوگ کہیں گے یا اللہ موت دے دے، موت دے دے۔ رب کہیں گا موت کو تو میں نے ذبح کر دیا، موت کہاں سے آئیں گی؟ جہنمی کہیں گے عذاب کو کم کر دیا، موت دے دے۔ بات سمجھ گئے؟ عذاب بھی کم نہیں ہوگا، موت بھی نہیں آنے والی ہے۔ کہ موت آئیں گی؟ موت نہیں، موت کو تو اللہ ذبح کر دیں گے بزرگان دین۔ تو آخرت کے بدلے جی ہم دنیا کے منافع کے خاطر آخرت کو بیچ نہ ڈالیں۔ آخرت کو کوئی سمجھ بوجھ والا انسان گوارا نہیں کر سکتا۔ ابن عطیہ نے فرمایا جس کام کا پورا کرنا کسی شخص کے ذمہ واجب ہو، اللہ کا عہد اس کے ذمہ ہے۔ اللہ کا عہد بولو نا، اس کے پورا کرنے پر کسی سے معاوضہ لینا، بغیر لیے نہ کرنا، اللہ کا عہد توڑنا ہے۔ اسی طرح جس کام کا نہ کرنا کسی کے ذمہ واجب ہے، کسی سے معاوضہ لے کر اس کو کر دینا، یہ بھی اللہ کا عہد توڑنا ہے۔ مثلا بھائی آپ کاغذات دے کر گئے ہیں، کہیں پر آپ کا کام ہونا ہے، لیکن سامنے والا بندہ کہتا ہے نہیں مجھے اتنے پیسے چاہیے تب میں دستخط کروں گا، تو حرام ہے اسلام میں رشوت دینا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ بھئی آج ایسے ہو رہا نا آج کل تو ایسے ہو رہا ہے نا، کچھ کاغذات پہ دستخط کرنا تو کیا کہتے ہیں، حالانکہ تنخواہ مکمل ہے لیکن پھر بھی منہ چاٹنے کی عادت ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو اس سے معلوم ہوا رشوت کی جتنے بھی قسمیں ہیں سب حرام ہیں۔ بات سمجھ، جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تنخواہ حکومت سے پاتا ہے تو اس نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ تنخواہ لے کر مفوضہ خدمت پوری کروں گا۔ اب اگر وہ اس کے کرنے پر کسی سے معاوضہ مانگے یا بغیر معاوضہ اس کو ٹلائیں تو یہ اللہ کا عہد توڑنا ہے۔ بھی آپ سرکاری جاب کر رہے ہیں، سرکار آپ کو مکمل تنخواہ دے رہی ہے، سرکار آپ کا پیٹ مکمل بھر رہی ہے، اس کے باوجود آپ رشوت مانگتے ہیں یا پھر رشوت نہیں مل رہی ہے تو کام کو ٹلاتے تو اللہ سے وعدہ خلافی کرنا ہے۔ کیا کرنا بولو؟ اسی طرح جس کام کا اس کو محکمے کے طرف سے اختیار نہیں، اس کو رشوت لے کر ڈالنا، یہ بھی اللہ سے وعدہ خلافی کرنا ہے۔ بھئی جس کام کا اس کو اختیاری نہیں پھر بھی پیسہ لے کر وہ کام کر ڈالنا، یہ بھی اللہ سے وعدہ توڑنا ہے۔ ابن عطیہ کے اس کلام میں رشوت کے جامع معنی تعریف بھی آ گئی جو تفسیر بحر محیط کے الفاظ میں ہیں، یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، یا جس کام کو چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا رشوت ہے۔ اور پوری دنیا کی ساری نعمتوں کا قلیل ہونا اگلی آیت میں اس طرح بیان فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے مراد جو کچھ تمہارے پاس ہے مراد اس سے دنیا منافع ہے اور وہ سب ختم اور فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے مراد آخرت کا ثواب و عذاب ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے دنیا کی دولت ہے، دنیا کی زمینیں، یہ سب بولو کیا ہیں؟ ارے بولو ختم ہونے والی ہیں، اور جو کچھ تم نے آخرت کی تیاری کی ہے یہ ہمیشہ باقی
اب دنیا کے اندر دیکھو بادشاہ آئے کہ سلاطین آئے کہ انبیاء علیہ السلام، سب نے دنیا کو چھوڑا ہے۔ لوگوں نے خدا ہونے کا انکار تو کیا، لیکن موت کا انکار شاید کہ آج تک کوئی نہ کیا ہو۔ آؤ جی، موت کا انکار آج تک کوئی نہیں کیا، بادشاہ ہو، سلاطین ہو، سکندر ہو، مغلیہ ہو، ترکی ہو، موت کا انکار کسی نے بولو نہیں کیا۔ تو جو کچھ ہمارے پاس آج ہے کل نہیں رہنے والا ہے، جو ہم نے تیاری آخرت کی ہے وہ اللہ کے پاس ہمیشہ محفوظ رہنے والی ہے۔ اس بات کو سمجھ لو اچھے طریقے سے۔ اب سکندر یونانی مرا، تیمور لنگ مرا، تیمور لنگ جس نے پورے ملک بھارت کی حکومت کیا ہے، آج اس کی قبر پہ سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ جتنے بھی سلاطین آئے سب کی قبروں کو دیکھو، آپ کو کہیں سونا چاندی لگا نہیں ملے گا، سب مٹی لگا۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو کچھ ہمارے پاس ہے مرنے کے بعد بولو، ارے بولو نا بھائی، ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، باقی ہے۔ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا بزرگان دین کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں یا غضب کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری زندگی ماشاءاللہ بہترین گزری نمازوں کے ساتھ تو امید ہے اللہ رب العالمین کرم کا معاملہ کرے، لیکن اگر ہماری زندگی ایسی ویسی گزر گئی، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی حرام کبھی حلال، تو بزرگان دین اللہ تعالیٰ محفوظ فرما، پتہ نہیں کیا بنے گا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو جو کچھ کرنا ہے آخرت کے واسطے کیجیے۔ کائے کے واسطے کیجیے بولو؟ اللہ نے دولت دیا ہے تو ایسی جگہ پر لگاؤ جو چیزیں، جیسے مسجد کی تعمیری کام چل رہا ہے اور وہ تعمیری کام جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس میں پیسے لگا دو، تاکہ یہ جب تک مسجد محفوظ رہیں گی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ابھی مسجد علی ہے، ابھی قیامت تک مسجد ہی رہیں گی۔ ہم رہو نہ رہو، آپ رہو نہ رہو، زندگی ساتھ دے نہ دے، لیکن یہ مسجد ہی رہیں گی۔ ہم اگر مر بھی گئے تو دوسرے لوگ آ کر اس کو آباد کریں گے۔ چھوٹے بچے کل جوان ہوں گے، جوان بوڑھے ہوں گے، بوڑھے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، بات سمجھ گئے؟ لیکن مسجد بولو، مسجد ہی باقی رہیں گی۔ 1000 سال پرانی مسجدیں آج بھی ہیں ملک بھارت کے اندر، لیکن لوگ اس کو آباد کر رہے ہیں۔ جن نے آباد کیا وہ گزر گئے، دوسرے آ کے آباد کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، بات سمجھ گئے؟ تب یہاں پر کچھ لگا دیں۔ لگانے سے مطلب لگانا ہے تو لگائیں، واقعتاً ضرورت ہے تو، بلا وجہ نہیں کچھ بھی، بات سمجھ گئے؟ تو جیسے آپ نے جو ہے دیوار میں پیسے لگا دیے، ابھی دیوار تو ہمیشہ محفوظ رہے گی نا، تو آپ کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا، بات سمجھ گئے؟ مثلاً آپ نے یہ لا کر دے دیے گالیچے کے اوپر چادر، اب جب تک لوگ نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے نیت کی ہے کہ اس کا ثواب میری امی کو ملنا، میرے ابا کو ملنا، چاہے وہ حیات ہو یا مر گئے ہو، ثواب ملتا رہے گا۔ جتنی آپ نے نیت کی سب کو ثواب ملے گا، حیات ہو یا مر گئے ہو، بات سمجھ گئے؟ اللہ رب العالمین بڑے سخی ہیں۔ بولا کیسے؟ اللہ خود کہتے سخی بنو، تو سب سے بڑے سخی تو اللہ ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تب بھی اللہ کھلاتے ہیں، ایک بندہ تو اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو مانتا ہے تب بھی اللہ اس کو کھلاتے ہیں۔ اس کو بولتے سخاوت۔ اللہ اپنوں کو بھی اور جو ان سے دور ہے ان کو بھی سب کو کھلاتے ہیں۔ ارے بولو کتنے لوگ جی فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے اور برسوں سے نہیں پڑھ رہے ہیں تب بھی اللہ کھلاتے ہیں، وہ سخی ہیں۔ کیا ہے بولو؟ کتنے لوگ ظہر پڑھتے ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں، پی کھا کر زندگی گزارتے تب بھی اللہ کو کھلاتے ہیں۔ کتنے لوگ زناحوں میں زندگی گزارتے ہیں تب بھی اللہ کو کھلاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سخاوت۔ کیا بات سمجھ گئے؟ تو جو کچھ بزرگان دین ہمارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا، اس بات کو ذہن نشین کر لو، اور جو کچھ ہم نے بھیجے ہیں اوپر وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پڑوس ملک کے اندر ایک صاحب نے جو ہے 30 کمروں کا مکان بنائے، اچانک میاں بیوی کا انتقال ہوا، بیٹے کا بھی انتقال ہوا، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان 30 کمروں میں کتوں کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو جو کچھ ہمارے پاس وہ ختم ہونے والا ہے، بس سمجھ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کے توفیق عطا فرمائیں اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی قدر کرتے ہوئے اور شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فکر آخرت ہم سب کو اللہ رب العالمین نصیب فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔